بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ درود شریف کے جو الفاظ ہیں اور جتنے بھی مختلف الفاظ کے ساتھ درود پاک پڑھا جاتا ہے، سب کا مفہوم ایک ہی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر برکت کی، سلامتی کی، رحمت کی دعا ہے۔ اور جتنے اچھے الفاظ سے آپ درود و سلام پڑھیں گے، آپ کو اتنا ہی زیادہ فیض ملے گا۔ دیکھیں نا، دنیا میں بھی اگر ہمارا کوئی محبوب ہوتا ہے تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، مختلف الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں، اور اپنے جذبات اور ہمارے جو احساسات ہوتے ہیں وہ ڈے بائی ڈے اس کے لیے بہت زیادہ نکھرتے جاتے ہیں، ان میں بہت زیادہ پہلے سے زیادہ بہتری آتی جاتی ہے۔ تو جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں، بار بار اللہ کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کرتے ہیں، دعا پیش کرتے ہیں کہ اللہ کریم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج، رحمت بھیج، برکت بھیج، سلامتی بھیج، پھر اللہ اپنے شایان شان بھیجتا ہے۔ ہمارا تو بھیجنا یہ سمجھ لیجئے کہ غافل ہے، ہم غفلت کے ساتھ بھیجتے ہیں، لیکن جب رب بھیجتا ہے تو بڑا ہی اپنے شایان شان بھیجتا ہے۔ پھر جب ہم درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، درود پاک میں گم ہو جاتے ہیں، محبت کے سمندر میں غوطہ لگانے لگتے ہیں، پھر ہم پر انوارات کی بارش ہوتی ہے، ہم پر غیبی خزانے کھلتے ہیں، ہم پہ غیبی معاملات آشکار ہوتے ہیں۔ اس وقت جب یہ تمام معاملات ہوتے ہیں سمجھ نہیں آتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے دنیا دار لوگ ہیں، روحانیت اتنی زیادہ ہے نہیں، سمجھ نہیں پاتے۔ لیکن جب ہم بعد میں سوچتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یہ چیز ہمیں بتائی گئی ہے اور ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ اور اس طریقے سے درود پاک پڑھنے کے مختلف انداز سامنے آتے ہیں، درود پاک پڑھنے کے مختلف الفاظ سامنے آتے ہیں، اور درود پاک پڑھنے کے مختلف کمالات سامنے آتے ہیں۔ اسی طرح سے پچھلے دنوں میں کچھ پریشان تھی اور ذہنی الجھن تھی، ذہنی تناؤ تھا، درود شریف میں پڑھ رہی تھی اور طبیعت بھی کافی خراب تھی۔ رات کا وقت تھا، درود شریف لیٹے لیٹے میں پڑھ رہی تھی، بیٹھنے کی کنڈیشن نہیں تھی میری۔ تو جب میں درود شریف پڑھنے لگی تو میرے ذہن میں یہ بات اللہ کی طرف سے آئی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا عمل کرو، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پریشانی ختم ہو جائے گی اور مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب جب اللہ کی طرف سے میرے ذہن میں یہ بات آئی، کیونکہ میں تو ایسا کچھ سوچ ہی نہیں رہی تھی، تو میں نے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا عمل کرنا شروع کیا۔ تو ایک دفعہ میں نے پڑھا یا محمد اور 100 دفعہ پڑھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی میں نے 300 دفعہ اس طرح سے پڑھا تھا کہ مجھ پر نیند کا غلبہ ہونے لگا اور میں 700 دفعہ مکمل نہیں کر سکی۔ نیند کی کیفیت طاری ہوئی، دعا بھی نہیں مانگ سکی، اور جب میں نیند میں جانے لگی، یعنی جب میرے حواس تھے اور جو میری کنڈیشن تھی جاگنے والی وہ ختم ہونے لگی، اس وقت ایک آواز سی محسوس ہوئی، غالباً یہ آواز اندر سے آئی یا میرے ذہن میں یہ سوچ آئی، یہ خیال، یہ گمان آیا کہ ایک دفعہ یا محمد پڑھو اور 11 دفعہ پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ایک دفعہ یا محمد پڑھو اور 11 دفعہ پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جتنی دیر تک پڑھ سکتی ہو پڑھو، اور پھر اس کے بعد دعا کرو تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب میں چونکہ اس وقت بالکل نیند کی کیفیت میں تھی اور میں اس وقت سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بہرحال میں اس وقت تو سو گئی، لیکن جب میں تہجد میں اٹھی اور ان تمام چیزوں پہ غور کیا تو مجھے لگا کہ مجھے ایک طریقے سے اللہ کی طرف سے اشارہ ملا ہے کہ ایک دفعہ پڑھو یا محمد اور 11 دفعہ پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جتنی دیر تک پڑھ سکتی ہو۔ اب یہ ہے کہ 11 دفعہ یا محمد پڑھ کے اور پھر اتنی دفعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا، مطلب جتنی دیر بھی 2 منٹ پڑھیں، 5 منٹ پڑھیں، بس توجہ دھیان اور محبت سے پڑھیں۔ آپ یقین کریں، میں 700 والا عمل تو اب نہیں کر پاتی۔ جب مجھے کوئی پریشانی آ جائے، کوئی حاجات آ جائے، دل بے چین ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا، اسی وقت بس میں اپنا تمام تر تصور، تمام تر دھیان اور توجہ مدینہ شریف کی طرف کرتی ہوں، اور ایک دفعہ کہتی ہوں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دفعہ یا محمد کہا، 11 دفعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا، پھر ایک دفعہ یا محمد کہا، 11 دفعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا، اور جتنی دیر تک میری توجہ دھیان وہاں مرکوز ہوتی ہے اتنی دیر تک یہ عمل کیا۔ کہ اس کی کتنی برکات اور ثمرات اللہ کریم کی طرف سے مجھے دکھائی جا رہی ہیں۔ ایک سکون کا دریا ہے، آپ یقین کریں، جو بے چینی ہے، اضطراب ہے، ڈپریشن ہے، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جو پریشانیاں ہیں جس کے لیے کبھی میں پریشان ہوتی ہوں تو الحمدللہ بڑی اس میں رہنمائی ملتی ہے، اور بڑا مسلسل میں کہوں گی کہ برکتیں مل رہی ہیں۔ تو میں کل بھی یہی اس طرح سے پڑھ رہی تھی رات میں، پتہ نہیں کیوں میرے دل میں خیال آیا کہ ہم سب یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا عمل کرتے ہیں اور بہت فیض مل رہا ہے الحمدللہ۔ تو اس طریقے سے بھی کر کے دیکھیے گا۔ میرا دل چاہا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں کہ ایک چیز مجھے بتائی گئی ہے یا دی گئی ہے یا عطا کی گئی ہے، اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اور جب میں نے اس طرح سے کرنا شروع کیا تو بڑا فیض بھی ملا اور کرم بھی ہوا۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ سب کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کروں،
بہت سارے لوگ ہیں 700 دفعہ نہیں پڑھ پاتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں نہیں بن پاتا فوکس، بہت سارے لوگ ہیں بیمار ہیں نہیں بیٹھا جاتا، نہیں پڑھ سکتے 700 مرتبہ درود شریف۔ تو جو لوگ ہیں اس طرح سے مصروف ہیں یا بیمار ہیں یا کسی بھی طرح کی پریشانی کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے 700 دفعہ ایک سٹنگ میں، تو اس طرح سے کر لیں، ایک دفعہ پڑھیں یا محمد، 11 دفعہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ سب اللہ کی عطا ہے، اللہ کا کرم ہے، فضل ہے، وہی ہمارے دماغ میں یہ ساری چیزیں ڈالتا ہے، وہی خیال ہمارے دماغوں میں ہمارے دلوں میں پیوست کرتا ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف سے پھر فیض ملتا ہے۔ یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کا مظاہرہ دیکھیں کہ وہ خود ہی ہمارے دلوں میں اچھے خیالات ڈالتا ہے اور اس پر عمل کی توفیق دیتا ہے اور پھر خود ہی ہمیں فیض بھی دیتا ہے۔ یعنی کہ نیکی کرنے کی قوت اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اسی کی طرف سے ہے نا۔ تو ہماری کیا حیثیت کہ ہم کچھ سوچیں، اس نے ہی ایک سوچ ڈالی، اس نے ہی ایک عمل ذہن میں ڈالا اور پھر اس عمل کا فیض بھی دیا۔ تو بس ثواب کی نیت سے شیئر کر رہی ہوں، جو کوئی بھی چاہے اسے پڑھے، اپنے لیے دعا کرے، اپنوں کے لیے دعا کرے، جتنی دیر تک توجہ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اتنی دیر تک پڑھ لیں، جتنی بار پڑھا جائے، ایک دفعہ یا محمد، 11 دفعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اپنے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جتنی توجہ دھیان سے پڑھیں گے، محبت سے پڑھیں گے، اتنا زیادہ آپ کو فیض ملے گا، اتنی جلدی آپ کی دعا قبول ہوگی، اتنی ہی جلدی آپ کا کام بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بس مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے اور بس عمل کیجیے، درود پاک پڑھیے اور اللہ کریم سے دعائیں مانگیں، بس وہ رب قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے ہمیشہ 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 کے لیے، آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔